وعالم الجهر والخفية وبيده ملكوت الأرض والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صلوات تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آواز بلند سلام کے عالم اسی ذکر کے توسل سے جن جن حضرات نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں خدا ان کی دعاؤں کو بڑھ لائے. اس ادارے کے سربراہ حضرت علامہ الحاج ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب جیسے ابھی آپ سماعت فرما چکے ہیں، وہ کربلا میں بیٹھے ہوئے آپ کے لیے دعا کریں اور ہم یہاں بیٹھ کر ان کے لیے دعا کریں. جتنے بھی زائرین دنیا بھر سے گئے ہوئے ہیں اللہ کے عالم خیر و برکات و رحمات کے ساتھ ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے. اسی طرح ان مجالس کے بانی محترم مکرم جناب نقوی صاحب اللہ کے عالم ان کے اہل و عیال کو انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. خرم نقوی صاحب، عدنان بشارت صاحب، جناب سید اسد عباس صاحب آپ فیصلہ آباد اور باقی کتنے احباب ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے. خدا کے عالم ان کی دعائیں پوری کرے، پاکستان کو قائم و دائم رکھے. ہماری مرکزی اور صوبائی حکومت کی جو امن و امان کے لیے کوششیں ہیں ہم ان کے دست بازو ہیں. اللہ کرے یہ امن و امان پاکستان اور دنیا اسلام میں ہمیشہ ہمیشہ ذکر حسین کی صدقے میں قائم و دائم رہے. بابا کی بلند صلوات. صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت. گزشتہ تقریر کے آخر میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ ہم شیعہ نے
محمد و آل محمد، بے شک حضرت علی علیہ السلام کو اللہ کا ولی، محمد کا مسیح، بعد از نبی ہر مومن سے اولا اور غدیر اعلان کے سائے میں کائنات کا مولا مانتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک گزارش ہے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کو امام بھی، ولی بھی، رسول کا وصی بھی مانتے ہیں، لیکن رسول کے بعد، کیونکہ ہمارے ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ کے بعد بلا فصل صرف اور صرف محمد رسول اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مولا علی کو رسول اللہ کے بعد مانتے ہیں، اور کسی کا یہ کہنا کہ آپ تو انہیں رسول مان لیتے ہیں، بھائی ذرا سوچ کے فکر ادا کیا کرو، اگر کوئی علی کو رسول مان لے وہ تو ختم نبوت کا منکر ہو جائے گا۔ تو لہذا ہم میں سے کوئی نہ علی کو اللہ مانتا ہے اور نہ ہی علی کو رسول مانتا ہے، بلکہ وہی مانتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے علی منوایا ہے۔ اور دیکھیے بڑے سادہ سے لفظوں میں، چونکہ یہ اعتراض ٹیلی فون پر موصول ہوا ہے، میں دو فکریں ادا کر دیتا ہوں۔ کلام مقدسہ میں بھی، قرآن مجید میں بھی اللہ نے جس جس آیت میں علی کو منوایا ہے، علی سے پہلے رسول منوایا ہے۔ میرا فکرہ کہ ذرا توجہ فرمائیں، میں نے فکرہ کیا دیا ہے، یعنی چند ایک آیات جو اس وقت میری نگاہ کے سامنے ہے، ان آیات میں اللہ نے جب علی کو منوایا ہے تو علی سے پہلے نبی منوایا ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ علی نبی کے بعد ہے۔ مثلا پہلی آیت میں پڑھ رہا ہوں سورہ النساء، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ تو اس اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ شیعہ تفسیر صحابی میں کرتے ہیں کہ رسول نے اس کی تشریح و تفسیر میں صحابہ کرام کے سامنے علی کا نام لے کر کہا، یا علیو من اطاعک فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ علی جسے تیری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اسے اللہ کی اطاعت کی۔ تو واضح ہو گیا کہ اللہ نے علی کو اس آیت میں منوایا ہے رسول کے بعد۔ یہ ہے ایک آیت میں اور پڑھ رہا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے۔ بیٹا اس بچے کو نہ سائن پہ کریں، بیٹا آؤ ادھر آؤ، یہاں بیٹھو، میرا بیٹا صاحب رہا۔ سورہ المائدہ کی یہ آیت ہے جو اب میں پڑھنے لگا ہوں، جو آپ سب کو یاد ہے، حتیٰ کہ ماں گودیوں میں لوریوں سناتے ہوئے وہ آیت پڑھ دیتی ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ پہلا ولی تمہارا اللہ ہے اور دوسرا ولی رسول اللہ کا رسول ہے۔ اب دیکھ لیں آیت ولایت میں ترتیب کو دیکھیں کہ پہلے اللہ ولی ہے مطلقاً، پھر رسول ولی ہے، اب رسول کے بعد اعلان ہے
الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تمہیں پیش میں بولنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے. بس ایک حوالہ دے رہا ہوں تفسیر کبیر کا کہ حضرت علامہ فخر الدین رازی نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ولایت علی ابن ابی طالب بنوانے کے لیے. تو ہم نے ترتیب آیت کے تحت ولایت کو تسلیم کرتے ہوئے پہلے کہا لا الہ الا اللہ، پھر کہا محمد رسول اللہ، اب کہا علی. اس آیت ولایت میں بھی علی کی ولایت کا تذکرہ رسول کی ولایت کے ذکر کے بعد. اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الرعد کی، سورہ نمبر 13 کی یہ آیت ہے جس کی اب میں تلاوت کر رہا ہوں. اس آیت میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے میرا حبیب انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، سوائے اس کے نہیں کہ تو منذر ہے، نذیر ہے، ڈرانے والا ہے میری جباریت سے اور میری قہاریت سے. اور تیرے ساتھ ساتھ میں اللہ اعلان کر رہا ہوں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ کہ ہر قوم کے لیے، ہر گروہ کے لیے ایک ہادی ہے. تو اب پہلے رسول کا ذکر ہے پھر ہادی کا ذکر ہے. تو اب یہ ہادی کون ہے جس کا ذکر رسول کے ذکر کے بعد ہے. تو اس کا فیصلہ ہم نے کسی مفسر سے نہیں دیکھا کہ یہ ہادی کون ہے. اس کا فیصلہ ہم نے کسی مولانا سے نہیں دیکھا کہ یہ ہادی کون ہے، بلکہ اس کا فیصلہ ہم نے کس سے لینا ہے جس کے حق میں رسول، جس کے حق میں اللہ فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول دے لو، اور جس سے رسول روکے اس سے روکتا. اسی طرح سورہ احزاب میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. سن لو کسی مومن مرد کو، کسی مسلمان مرد کو، کسی مسلمان عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ رسول کا فیصلہ سننے کے بعد اپنے فیصلے کو رسول کے فیصلے پر ترجیح دے، بلکہ ہر حالت میں رسول کا فیصلہ تسلیم کرنا پڑے گا. اب اسی طرح ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الحجرات سے جس میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خبردار تم نبی کی آواز پر کبھی اپنی آواز بلند نہ کرنا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے مسلمانوں خبردار تم کبھی نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرنا. ہم میرے سامعین، مکرمین، حاضرین، بزرگان ملت، نوجوانان قوم، قربان کو کہنے دیجیے کہ جس نبی کی آواز پر ہمیں آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کا فیصلہ بدلنے کی اجازت. فرما رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے حبیب تیرے رب کی قسم یہ جو تیرے امتی ہے نا یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب
اپنے اختلافی مسائل کا حل تجھ سے کرے، اور جب تو اختلافی مسئلے کا حل سنا دے تو اسے تسلیم کرے، دلوں میں تیرے فیصلے بے شک نہ کرے۔ تو یہاں انما انت منذر ولکل قوم حاد، میرا حبیب آپ منذر ہو اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی موجود ہے۔ تو اب اس کی تفصیل ہم لے رہے ہیں رسول سے۔ درود پڑھیے گا صاحب۔ میرے محترم مکرم سامعین، یہ دیکھیے پہلی تفسیر کا نام ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 45، سطر نمبر 12 سے لے کر 14 تک۔ یہ ہے ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ تفسیر کبیر علامہ بہر الدین ناظمی، جلد نمبر 19، عربی میں، صفحہ نمبر 14، سطر نمبر 12 اور 13۔ پھر تیسرا تفسیر روح المعانی، عربی میں، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 108، اور اس کی سطر نمبر ہے 10، 11، 12۔ پھر تفسیر طبری، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 108، سطر نمبر 21، 22، 23۔ پھر تفسیر ثانوی، پھر تفسیر ابن کثیر، پھر تفسیر نیشابوری، پھر کتاب ہے بحر المحیط۔ میں پڑھ رہا ہوں تفسیر کبیر سے۔ اتنے حوالے دینے کے بعد میں نے کسی شیعہ تفسیر کا ابھی نام نہیں لیا، تو میں پڑھ رہا ہوں تفسیر کبیر سے۔ اس میں یہ درج ہے کہ اس آیت کو جب رسول نے تلاوت کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اس میں انتا کی طبیل ہے، انما انتا منذر، جس سے واضح ہو رہا ہے کہ منذر آپ ہیں، نذیر آپ ہیں، ڈرانے والے آپ ہیں۔ آگے جو ہے بلے کل قوم حاد، تو قبلہ فرمائیے حضور کہ اس حادی سے مراد پھر کون ہے؟ جب سوال کیا گیا نا کہ اس حادی سے مراد پھر کون ہے، رسول نے بھرے ہوئے اپنے پیارے پیارے صحابہ جب اپنے سامنے میدان میں یہ وقت چین پایا تو رسول نے ان میں دیکھا علی ابن ابی طالب کو۔ جیسے علی کو دیکھا تو رسول نے کیا کیا؟ ثم اوما الی منکب علی ابن ابی طالب، علی کے ہاتھ کھانے کی طرف رسول نے اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے کے بعد رسول پاک نے ارشاد فرمایا یا علیو انت الہادی، اے علی اللہ جسے ہادی بنوا رہا ہے وہ کل بھی تو تھا اور آج بھی۔ اور میں رسولوں کا رسول اعلان کر رہا ہوں کہ میرے بعد قیامت تک جسے بھی ہدایت کی ضرورت ہوگی وہ تیرے وسیلے سے، تیرے واسطے سے ہدایت حاصل کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی اپنے خطبات میں اکثر فرماتے رہے، بلکہ اکثر سے بھی زیادہ فرماتے رہے کہ انا الصراط المستقیم، کہ صراط مستقیم کی نور و شک اللہ کے حق سے دعا مانگنے والوں وہ صراط مستقیم میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو میں کہنا یہاں پر یہ چاہتا ہوں کہ جس آیت میں بھی اللہ نے علی کا ذکر کیا ہے، علی سے پہلے رسول کا ذکر فرمایا تاکہ یہ واضح ہوتا ہے کہ بے شک علی علی ہے، لیکن
رسول کے بعد. تو ہم اگر علی کو وسیلہ بھی مانتے ہیں تو پھر بھی رسول کے بعد مانتے ہیں. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ یعنی تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش. تو اب اس وسیلے سے مراد کیا ہے؟ کچھ علماء ملت اسلامیہ نے لکھا ہے کہ اس وسیلے سے مراد ہے اطاعت رسول. کچھ نے لکھا ہے اس سے مراد ہے اتباع رسول. کچھ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے رسول کی محبت. کچھ نے لکھا ہے کہ جنت میں ایک درجہ ہے جس کا نام ہے وسیلہ، وہ ہے رسول کے لیے. تو اس سے مراد وہ ہے. اور میں نے جو پڑھا ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، تو انہوں نے واضح طور پر یہ اپنے دیوان میں کہہ دیا ہے عالم نبی الزنیتی بہت الہ وسیلتی بجدی جمین صحیفتی بجدی جمین صحیفتی کہ میں امام شافعی اعلان کر رہا ہوں عالم نبی الزنیتی بہت الہ وسیلتی کہ میری بخشش کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ آل محمد ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ. تو اس نے یہ تعریف کیا ہے کہ جنت میں جانے کا وسیلہ رسول پاک ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو. میں یہاں میں رکنا چاہتا ہوں. بے شک حصول جنت کا وسیلہ ہمارے رسول پاک. کوئی مسلمان اس میں کسی قسم کی گفتگو کا حق نہیں رکھتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ذرا قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ قرآن نے جنتیوں کے لیے، جنت میں جانے والوں کے لیے فیصلہ کن جو فیصلہ سنایا ہے وہ کیا ہے. میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 82. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے دامن عمل عمل صالح، صرف عمل نہیں بلکہ ان کے دامن میں عمل صالح. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اولئک اصحاب الجنہ، جو جنتی ہیں، جنت والے، ہم فیہا خالدون. اور میں اللہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. یہ ہے ایک آیت. اب میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں. سورہ نمبر 5 آیت نمبر 9. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو صاحبان ایمان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وعملوا الصالحات، جن کے دامن میں اعمال صالحہ ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک اجر عظیم ہے. اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں. سورہ نمبر 4 آیت نمبر 57. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور جن کے دامن میں عمل صالحہ موجود ہیں، ان قریب ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے. جنت جو ہے اس میں بہتی ہوئی نہریں ایسے لوگوں کا استقبال کر رہی ہے. اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں. درود پڑھیے گا ساتھ. اچھا یہ دھیری دھیری سوال اور بھی پڑھتے ساتھ.
64 آیات ہیں قرآن میں، 64 آیات ہیں قرآن میں، جس میں اللہ نے یہی ذکر کیا کہ جنتی وہ ہے جو صاحبان ایمان ہے اور جن کے عمل صالحہ ہے۔ اب سوچنا پڑے گا، ایمان کی منزل پر تو چلو گزر گئے، میں نے جتنا دے دیا ہے، لیکن اعمال صالحہ، یعنی وہ اعمال صالحہ کون سے کہ جن کے بغیر جنت میں جانا ناممکن ہے۔ عمل نہیں چاہیے، عمل تو تھا، بڑا عمل تھا، ملائکہ میں بیٹھ گیا تھا، پھر بھی اللہ نے نکال دیا۔ تو اللہ عمل نہیں چاہتا، اللہ اعمال صالحہ چاہتا۔ تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اعمال صالحہ کیا ہے۔ تو کافی حضرات گھبرا جائیں گے کہ آج مفتی صاحب نے کیا موضوع لے لیا، لیکن میں کیا کروں، جو میرا سلسلہ جاری ہے میں نے اسی کو ہی آگے بڑھانا ہے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمل صالحہ کی پہچان کا پہلے ذریعہ سوچو، پیمانہ تلاش کرو کہ ہم یہ پرکھنا ہے عمل صالح تو کیسے کریں۔ تو اب کہا جاتا ہے تعرف الاشیاء بأصداقها، چیزیں پہچانی جاتی ہیں اپنی ضد کے ساتھ۔ تو عمل صالح کی ضد کیا بنے گا؟ عمل غیر صالح۔ اب پھر دیکھنا پڑے گا کہ عمل غیر صالح کیا ہے، تاکہ ہم اس نتیجے تک پہنچ سکیں کہ عمل صالحہ کیا ہے۔ تو جب ہم نے عمل غیر صالح کو دیکھنا شروع کیا تو ہماری نگاہ سورہ ہود پر پڑی۔ اللہ نے جناب نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمایا فَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح ہمارے سامنے ایک کشتی بنا۔ تو جناب نوح نے کشتی بنانا شروع کی۔ وہ کشتی 1200 ہاتھ لمبی تھی، 800 ہاتھ وہ چوڑی تھی، 80 ہاتھ وہ بلند تھی۔ جو جناب نوح نے کشتی بنائی کہاں؟ مسجد کوفہ میں۔ 12 رجب کو یہ کشتی طوفان کے پانی پر رواں دواں چلنے لگی، اور کچھ تاریخوں میں ہے جس سے میں متفق ہوں، وہ ہے 10 رجب۔ 10 رجب سے چل کر 10 محرم تک یہ کشتی نجات پانی کے سینے پر چلتی رہی۔ ذرا مناسبت دیکھیں، ادھر رجب ہے ادھر محرم ہے۔ جب یہ کشتی رواں دواں ہوئی تو اب جناب نوح علیہ السلام نے اس کشتی پر سوار ہونے والوں کو آواز بلایا، پکارا۔ پوری زندگی 2500 سال ہے، 2500 سال کی زندگی میں 950 سال تبلیغ کی۔ آپ نے تبلیغ 950 سالوں میں صرف 72 مومن بنا سکے۔ سبحان اللہ، 950 سالوں میں تبلیغ کر کے 72 مومن بنانا اور بات ہے، اور کربلا کے میدان میں 2 پہر کے اندر 72 دے کر پوری نسل انسانیت کو جزیریت سے بچانا۔ اب ان 72 میں سے جو 72 مومنین تھے، ایک حضرت نوح علیہ السلام بذات خود، ایک ان کا وہ حرم جو مومنہ تھی، 3 ان کے بیٹے اور ان کی بیٹا ان کے حرم جو مومن تھے، کہ کتنے بن گئے؟ 6 اور 2 8 یہ ہو گئے 72 وہ جن پر آپ تبلیغ کرتے رہے، اور وہ صرف 72 بنے، یہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب نبی نے دیکھا تو ایک ایسا شخص رہ گیا جس کو بلانا پڑا۔
काफिरी, बेटा आ इनाम, बेटा आ और आकर हमारे साथ इस कश्ती नजात पर सवार होना। वला तकुम, ना तुम काफिरों में से एक काफिर, वला तकुम माल काफिर, काफिरों में से ना होगा बल्कि आ कश्ती पे सवार होगा। साहिबाने मेरी समझ में नहीं आता कि जब भी कभी कोई कश्ती को छोड़ दे वो सैलाब में डूब जाता है, पानी में डूब जाता है, लेकिन वो काफिर तो नहीं बनता। कमाल है आपके साथ। देखिए ना, सोचने की बात है, जो भी सैलाब के दौरान या तूफानी के दौरान कश्ती पर ना बैठे वो डूब जाएगा, लेकिन वो काफिर तो नहीं बनता। लेकिन यहाँ नबी कह रहा है कि वला तकुम काफिर, काफिर का साथ दे, काफिरों में से न बनकर आ कश्ती पे सवार होगा। जो कहा पता चल गया ये उस जमाने की कश्ती नजात थी जो अपने जमाने की कश्ती नजात को छोड़ दे। तो उसे जवाब क्या दिया? काला या माना का जवाब क्या दिया? काला साबिला जबल, या से बड़ी मिलता मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। अपनी अपनी सोच होती है ना, आगे लेके नहीं बढ़ता, वो पहाड़ पे चढ़ गया। अब दोनों बाप बेटे के दरमियान मौत जो है वो हाय हो गई। वो डूबने वालों में से एक डूबने वाला बन गया। जब वो डूबने लगा तो अब नबी से रहा हो गया। नबी ने आसमान की तरफ सर उठाया, सर उठाकर कहा, मेरे अल्लाह ये जो डूब रहा है ना, इन नबनी मिन आहली, ये मेरा बेटा है, मेरी आहल में से है। तेरा वादा था कि तुम तेरी आहल को बचाऊंगा। जब है ही मेरी आहल से तो फिर इसे बचा, तेरा अपना वादा था। तो अल्लाह का जवाब क्या मिला? खबरदार लू इस नाफरमान नबूवत को नबी की आहल में शामिल करके नबियों की आहले बैत को बदनाम न करो। ये तेरी आहल से खारिज हो गया। भाइयों, अजीजों, बेटों, खतीब आदमी हो, वक्त भी इजाजत नहीं देता। एक लफ्ज़ ज़बान पर आ गया है, इसे भी पढ़ाना नहीं चाहता, कहना चाहता हूँ। इधर जनाब नूह ने कहा इन नबनी मिन आहली, उधर बुखारे नूह ने चादर में बिठा कर कहा अल्लाहुम्मा हाउलाए। गुस्ताखी माफ कर देना। क्या अल्लाह को इल्म नहीं था कि ये आपकी अहले बैत है? फिर कहने की क्या जरूरत थी? कहा तुम्हें समझाना था, इसलिए मैं कह रहा हूँ या अल्लाह मेरे ये आले हैं कि नूह ने भी कहा था अगर मैं न कहूँ कल को कोई इन्हें ऊंट जैसा समझ ले, तो इसलिए मैंने अल्लाह से कहा है कि अगर इनमें भी कोई ऊंट जैसा है तो बेशक निकाल दे, बजाय निकालने के बजाय निकालने के बजाय निकालने के बजाय निकालने के अल्लाह ने मोहम्मद की आहल के लिए क्या किया? कसीदा सुना दिया। इन्नमा युरिदुल्लाह अली खीरे खा ले, जवाब देने वालों का मौला नहीं होता। अली तो शेर खुदा है।
شیرانہ انداز میں نعرہ لگائے، تو میں دامن سمیٹ رہا ہوں. میں یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں جو بات مجھے دینی تھی کہ عمل خیر صالح کیا بنا. اپنے زمانے کی کشتی نجات کو دیکھیے، فکرہ میں نے دے دی ہے. اپنے زمانے کی کشتی نجات کو چھوڑ دینا، یہ کیا بنا؟ عمل خیر صالح. تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے زمانے کی کشتی نجات کون ہے. جب ہم نے یہ دیکھنا چاہا تو اب پھر یہاں پر میں چند کتابوں کے نام لے رہا ہوں. پہلی کتاب کا نام ہے جس سے میں پڑھ رہا ہوں، شیعہ تفسیر البرہان، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 165. پھر تفسیر الصافی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 111. پھر تفسیر القومی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 113. پھر تفسیر نور السلام، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 11. پھر کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 363. پھر کتاب لوامع النورانیہ، صفحہ نمبر 26. رسول پاک نے ارشاد فرمایا، لوگوں سن لو مجھ محمد سے، میں یہ اعلان کر رہا ہوں. کیا اعلان کر رہا ہوں؟ انما مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا. کہ ان کی مثال میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو ان میں سوار ہو گئے، یا ان سے تمسک پا گیا، وہ نمیات پر جو انہیں چھوڑ گیا ہلاک، وہ ہلاک ہو گیا. تو اب ہمارے زمانے کی کشتی نجات کیا ہے؟ رسول کی آل، یعنی آل محمد. اور آل محمد کا راس الرئیس کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. تو یہ ہے کتاب کنز الامہ، جلد نمبر 11. وہاں سے لے کر میں خدا ختم کر رہا ہوں. حضرت عمار یاسر نے رسول پاک سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے وصال کے بعد اگر کوئی وقت آئے مجھے سوچنا پڑے تو آپ مجھے پہلے سے حدیث سنا دیں کہ میں سوچتے وقت فیصلہ کیا کروں. رسول پاک نے عمار کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرماتے ہیں، یا عمارو ان رأیت علیًا قد سلک وادیًا وسلک الناس وادیًا غیرہ. ہے عمار، اگر میرے وصال کے بعد تو دیکھے کہ اکیلا علی، تنہا علی، بس علی، صرف علی ایک راستے پر چل رہا ہے اور باقی دنیا کے لوگ علی کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چل رہے ہیں، میں ناسا تو لوگوں کو چھوڑ دینا علی کو.
جلد نمبر 2 فارسی میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. حضرت امام سجاد علیہ السلام کا ایک غلام ابن المنذر مدانی کربلا کے واقعہ کے 3 سال بعد امام کی زیارت کرنے کے لیے مدینے پہنچا. جب مدینے آیا تو اسے پتا چلا کہ سید سجاد رات دن پانی کی بجائے خون رو رہے ہیں. اور جب سے اہل بیت رسول لٹ کر اجڑ کر شام سے واپس مدینے آئے آج تک ان کے گھروں سے کسی نے دھواں اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ سیدھا مدینے پہنچ کر رسول کے مزار پر گیا. وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ کمر جھکی ہوئی ہے, رسول کی مزار مقدسہ پر ہاتھ رکھ کر رو رو کے کہہ رہے ہیں, نانا کیا آج تک کسی نبی کی بیٹیاں اس انداز میں لوٹی نہیں ہے؟ مرحبا مرحبا. جس انداز میں تیری امت نے تیری بیٹیوں کو لوٹا ہے, یہ کہتا ہے میں سمجھ گیا یہی میرے آقا سجاد ہیں جو مجھ سے پہچانے نہیں جا رہے تھے. امام حق کا اظہار کر کے جب چلے, غلام ساتھ تھے, میں بھی پیچھے چل گیا. امام گیڑی کے اندر گئے, دروازہ بند ہو گیا, میں دروازے پہ رک گیا. غلام نے پوچھا بھائی خیر تو ہے؟ اجنبی لگتا ہے. یہ کہتے ہیں ہاں امام کی خدمت میں سلامی کے لیے حاضر ہوا تھا, جاؤ جا کے پوچھو, اگر اجازت دے دیں تو میں مولا کے عزاداروں میں سے ایک عزادار ہوں. مولا تک اطلاع پہنچی, فرمایا اسے آنے دی. جب یہ اندر پہنچا امام کی حالت کو دیکھا کہ آنسوں کی بجائے خون رو رہے ہیں. ہمارے 2 امام ہیں جو آنسوں کی بجائے خون رو رہے ہیں, ایک امام سید سجاد اور ایک پردے میں بیٹھنے والا آپ کا 12واں آقا جو رو رو کر کہہ رہا ہے تمہارے غم نے مجھے خون رونے پہ مجبور کر دیا. تو یہ امام کی خدمت میں بیٹھ کر عرض کرتا ہے, سیدہ قدال فرزند رسول جگر گوشہ بطول, آپ کے جو رونے کا یہ عالم ہے, مولا مجھے ڈر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بے امام ہو جائیں. آپ اس طرح کب رونا بند کریں گے؟ جب کہا نا کب رونا بند کریں گے, امام کے آنسو اور برس اور رو کر فرماتے ہیں ابن منذر تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب نبی کا ایک دوسرا پچھڑا تھا. علم نبوت سے وہ جانتے تھے کہ میرا بیٹا زندہ ہے, لیکن پھر بھی اس کے فراق میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. انہوں نے اپنے بیٹے کو تماچے کھاتے نہیں دیکھا تھا, انہوں نے اپنے بیٹے کو سواریوں کے پیچھے دوڑتے نہیں دیکھا تھا, لیکن ہائے کربلا, میں نے 2 پہر کے اندر پورا گھر اجڑتے دیکھا. یہ رو کر ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں مولا کیا بتائیں گے کہ کربلا سے لے کر مدینے کی واپسی تک سب سے زیادہ مسائل, سب سے زیادہ مصیبتیں آپ پر کہاں پڑی ہوئی؟ رونے والوں عزاداروں جواب سے آپ واقف ہو. صرف یہ عزاداری کی راتیں ہیں, آنکھوں میں تصور لاؤ. غریب زہرا نے روتے ہوئے 3 مرتبہ کہا شام الشام. جب 3 مرتبہ شام کا نام لیا نا, یہ مومن روتا ہوا کھڑا ہو گیا, بیٹھا, امام کے قدموں پر ہاتھ رکھے, بوسہ لیا, بوسہ لے کے کہتے ہیں زہرا کا
کا ذکر کریں گے، آپ چچا عباس کا ذکر کریں گے، آپ اپنے بابا کی شہادت کا ذکر کریں گے، آپ نے شام کا ذکر کیا، فرمایا تم نے دیکھا جو نہیں، ہم شام میں کیسے لوٹیں گے؟ یہ طرف پھر کہتے ہیں مولا کوئی شام میں انوکھا ظلم ہوا ہے، فرمایا ہم شام میں 7 ظلم ہم پر ایسے ہوئے ہیں جو آج تک کسی پہ نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں مولا بتائیں گے، وہاں کتاب تحفۃ الصائمین میں 7 مظالم کا ذکر موجود ہے، لیکن میری مجبوری ہے وقت کے اعتبار سے میں 2 یا 3 مظالم کا ذکر کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں سب سے پہلا ظلم جس نے مجھے خون رونے پہ مجبور کر دیا وہ یہ تھا کہ ابھی شام سے 3 کوس یعنی 9 میل کے فاصلے پر ہمارا لٹا ہوا قافلہ پہنچا تھا، یا اونٹوں کی کوہانوں سے تمام پردے داروں کو اتار کر میں نے کجاوے نہیں کہا، اس کی تشریح میں نہیں کرتا، آنکھوں پہ خود اس کا تصور لاؤ، کجاوے تو تھے ہی نہیں۔ اللہ جانے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک بغیر کجاووں کے ان بیویوں نے کیسے صبر کیا ہوگا کہ کبھی گھر کے شہر میں بھی نہیں خریدی۔ یہ اس کتاب کے فکرے نہیں ہے، یہ اور کتب میں بتا چکے ہیں، لیکن اس وقت مجھے یاد آ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سجاد شام سے مدینے آئے تھے، واپس پہنچے تھے، تو جناب حنفیہ جب ملنے کے لیے آئے تو سیدہ زینب کی طرف جب دیکھا تو سجاد سے پوچھا ہے سجاد یہ ضعیفہ کون ہے؟ اندازہ لگاؤ حقیقی بھائی نہیں پہچان سکا کہ یہ کون ہے، پوچھا ہے سجاد یہ ضعیفہ کون ہے؟ سجاد کی دھاڑیں نکل گئی، کہا چچا یہی تو تیری سرکار لالی، یہی تو 18 بھائیوں کی بہن، یہی تو علی و بطول کی بیٹی، یہی تو چادر بطول کی دلسادہ، تیری بہن زینب ہے، سلامت رہو، آباد رہو۔ جب پتہ چلا نا یہ سیدہ زینب ہے، جناب حنفیہ آگے بڑھے، بیوی کے سامنے جھکے، جھک کر سلام کے بعد رونے کے ساتھ ساتھ چاہ میں بیوی کے سر کو بوسا بہنوں والوں اداداروں اب تاریخ کے یہ فکرے ہیں۔ جناب حنفیہ نے دونوں ہاتھ سیدہ کے سر پر رکھے تاکہ جھک کر میں بوسا لوں، سیدہ کی دھاڑیں نکل گئی۔ کھانے کے لیے بھی مل جائے گا، پینے کے لیے بھی مل جائے گا۔ میں کچھ بام ہاتھ بڑھا کے کہتا ہوں جب مجلس کے بعد باہر جا کر پانی پینے لگنا، شربت پینے لگنا، ایک بار لے کر کہنا ہائے یتیم سکینہ۔ اللہ اللہ اونٹوں کی کوہانی سے بیویاں اتاری، تمام بیویاں اتار کر
ثابت ہو تو مجھے معاف کر دینا. امام فرماتے جیسے بیویاں اونٹوں سے اتاری گئی نظر بن قیس آگے بڑھو. ہائے میں کس آنکھوں سے یہ روایت پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں, کاش میں نہ پڑھتا. اس نے رسی سنبھالی اور میری ماں بہن اور بھوکھیوں ایک رسی کے اندر میری ماں بہن اور بھوکھیوں کو باندھا گیا. ساریاں ایک قطار میں تھی اور جب باندھ کر پیدل چلا کر سب سے پہلے شام کے بازار میں آئے تو کہاں لے گئے؟ یہودیوں کے محلے میں, نصرانیوں کے محلے میں. ایک ایک یہودی کو پکار کر کہا یہ اسی نبی کی بیٹیاں ہیں, کس نے تمہارے گھر اجاڑے تھے, کس نے تمہارے بچے کے دین بنائے تھے, آج کتنا بدلہ لینا ہے. اللہ اللہ رسی سے پھینکتے ہوئے شام کے بازار میں امام فرماتے جب میرا لٹا ہوا قافلہ قیدیوں کا قافلہ شام کے بازار میں پہنچا تو اس وقت جو ظلم ہوا ہے کاش سجاد نہ دیکھتا. مولا کی ساتھ ظلم ہوا ہے, سب سے بڑا ظلم ہوا ہے. فرمایا سوچتا نہیں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ شامی عورتوں نے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر ہم غریبوں پر پہلے بنتا ہوا پانی پھینکا, پھر گھروں کی ان ذاتوں نے آگ پھینکنا شروع کی, چاروں طرف سے پتھر برسے. یہ ہے دوسرا ظلم. مولا تیسرا فرمایا تیسرا ظلم وہ ہے جب شام کے بھرے دربار میں ہم قیدی یزید کے سامنے کھڑے تھے. میری بہن فاطمہ کبریٰ اپنی پھوپھی کے دامن کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. یہ ایک یزیدی درباری آگے بڑھا, اس نے میری بہن کی طرف اشارہ کیا, اشارہ کر کے کہا یزید یزید یہ قید بچی مجھے. اگلا فکرہ میں نے ادا نہیں کیا, میری زبان کو طاقت نہیں ہے تو میں فکرہ ادا کروں. کیسے اس نے اشارہ کر کے کہا یہ بچی مجھے, جب اس نے کہا نا یہ بچی مجھے دے دے, میری بہن کی دھاڑیں نکل گئی, تاپ کر پھوپھی کے دامن سے لپٹی, دیوار میں کہتی ہے پھوپھی پھوپھی یتیم تو بن گئی, تماچے تو کھاتی رہی, یہاں میں قدیم بنوں. بس ہونے والوں اداداروں آخری 3-4 میں خط سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شام کے بازار میں خونی بازار میں اب فکرہ ہے اس واقعے سے پہلے باپ سرے ہوئے ہیں, باپ ہی کرتا. شامی لوگ شام کے بازار میں حسین کے سر کے ساتھ کھیلنے لگے. اب بتاؤ میں امام فرماتے ہیں ذاتوں نے ایک گھیرا بنایا, اس گھیرے کے ایک کونے پر عمر نے ساتھ کھڑا ہوا, ایک کونے پر سنان بن انس کھڑا ہوا, ایک کونے پر حرملہ کھڑا ہوا, ایک کونے پر حسین بن عمیر کھڑا ہوا. نیزے پر تار کو جس نیزے کے نوک پر میرے مظلوم بابا کا سر تھا, شمر نے حکم دیا کہ یہ نیزہ لے آؤ. جب وہ نیزہ لایا گیا, جس نیزے پر جس شہید کا سر تھا, ہر شہید کے سر والا نیزہ اس کی ماں کے سامنے, بہن کے سامنے, بیوی کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. لیکن میرے بابا کے سر والا نیزہ اسے گھیرے میں دائرے میں منگوایا. منگوا کر نیزے بردار سے کہا نیزہ چھپا. اب اس نے نیزہ چھپایا, جیسے نیزہ چھپایا اس نے نجس ہاتھ میرے بابا کی پاکیزہ زلفوں میں ڈالا, ہاتھ اور خون میں آتی ہوئی زلفوں میں اس نے جب ہاتھ ڈالا سر اتارا. اب میری طرف ایک سیکنڈ دیکھ لو, سر اتار کر اس نے ہاتھوں میں سر رکھ کر ابن سعد کی طرف اٹھا
قیامت تک